آپ حضور مکرم کے اخلاق گنوائیے. تو مولا نے اس سے سوال کیا کہ پہلے تو مجھے اللہ کی نعمتیں گنوا. کیا کہنے پتہ کہ ممکن نہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم نعمتوں کو کاؤنٹ بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. واہ واہ واہ. اور اللہ نے کہا اسی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قل بتاؤ دنیا قلیل. یہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں, اللہ کی نگاہ میں تو قلیل ہے. واہ واہ واہ. بے شک. تو جو اللہ کی نگاہ میں قلیل ہے تم اسے شمار نہیں کر سکتے. تو جو اللہ کی نگاہ میں عظیم ہے انک لعلی خلق عظیم. مصطفیٰ کے اخلاق کو کیسے سنبھال کیا جا سکتا ہے. اللہ حضور نے فرمایا کہ ما عرف اللہ الا انا وانت. یا خدا کو پہچانا ہی نہیں سوائے میرے اور تیرے. اور وما عرفنی الا اللہ وانت. اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا بے شک سوائے اللہ کے اور واہ واہ واہ. یہ وہی جواب دے واہ واہ سکتا واہ. تھا کہ جو خدا کے ساتھ شریک معرفت رسول ہے. سبحان اللہ. وما عرفک الا اللہ وانا. اور تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. بے شک. دیکھیں یہ ایک ترتیب آپ کے ذہن میں ہے, یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے, قرآن سے ثابت بھی ہے. لیکن بشریت سے اوپر ہے نبوت. واہ بے شک. نبوت سے بلند ہے امامت محدودہ. امامت محدودہ سے بلند ہے امامت لا محدودہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور امامت لا محدودہ سے بھی سب سے بلند ہے نبوت خاصہ. سبحان اللہ. یہ میں نے کچھ مشکل الفاظ استعمال کیے, میں اس کی تشریح کر دوں آپ کی خدمت. بشریت سے بلند ہے نبوت, نبوت سے بلند ہے امامت. امامت کی دو قسم. امامت وہ ہے کہ جو خاص عطا ہوئی کسی کو. ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کا امام بنایا, کسی کو لا محدود عطا ہوئی. کیا کہنے. جو کہ الحمدللہ رب العالمین, جیسے خدا رب العالمین ہے, رسول رحمت للعالمین, علی امام العالمین, جو صادق علیہ محمد کا کلام بھی ہے کہ 12,000 عالم اللہ نے خلق اور ہر ایک پر حجت ہے. سبحان اللہ. اور اس امامت سے بھی بلند ہے نبوت خاصہ جو فقط مصطفیٰ کو عطا ہوئی. سبحان اللہ. سب سے افضل کائنات ہے. دیکھیں ایک حوالے سے میں قرآن کی روشنی میں آپ سے عرض کروں کہ بشریت, نبوت اور امامت کا فرق. بہت سارے اس میں مطالب ہیں, لیکن ایک خاص مطلب, ایک قرآن میں سوال ہے کہ جو بشر نے بھی کیا, نبی نے بھی کیا, امام نے بھی کیا. تینوں کا جواب اللہ نے الگ دیا, الگ طرح سے دیا, تینوں کے لیول کے اعتبار سے. اب آپ کی سطح فکری ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچ جاتی ہے. سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ ہڈیوں کا چورا بنا کے آتے ہیں ہمارے پاس, آ کے کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. ایک سوال ہے کہ جو بشر نے بھی کیا ہے, نبی نے بھی کیا, امام نے بھی کیا, کہ مردے کو زندہ کون کرے گا. تینوں کا اللہ نے الگ جواب, تینوں کا الگ انداز سے اللہ نے جواب دیا. ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ چورا ہو چکی. بشر نے جب یہ پوچھا نا تو اسے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. بس کہہ دیجیے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ہر قسم کی خلقت سے آگاہ ہے. جس نے پہلی مرتبہ کیا تھا وہ اب دوبارہ کرتے گا. پہلی مرتبہ تو کچھ بھی نہیں تھا نا, چورا بھی نہیں تھا, اس نے اس وقت کر دیا تھا تو اب تو چورا ہے, اس نے اس وقت جب زندہ کر دیا تھا. تو بشر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا, لاجیکل جواب, اس کو کانے کر دیا کہ دیکھو تم یہ پوچھنے کے لیے آئے نا کہ مردے کو کون زندہ کرے گا, ہم تم سے کہہ رہے ہیں جیسے پہلے زندہ کیا تھا ویسے کر دیں گے دوبارہ. یہی سوال نبی نے بھی کیا, حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا. سورہ بقرہ کی آیت ہے, اور حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے, وہی خاویۃ علی عروشہا, جس پر اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا اور وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی تھی, الٹ گئی تھی پوری بستی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. کیا اللہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا. بشر نے ایک سوال کیا کہ زندہ کیسے کرے گا اللہ. اللہ نے کہا کہ جیسے پہلے کیا تھا. نبی نے جب پوچھا, اللہ نے خود نبی کو مار دیا 100 سال کے لیے. کیا بات. کہ تم خود اس تجربے سے گزرو. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ نے 100 سال کے لیے مار دیا. اور پھر کہا کہ اب جب اٹھایا, کہا کتنے سال تک سوئے گا, 1 دن شاید 2 دن, بلکہ اس سے بھی کم. اللہ نے کہا 100 سال. 100 سال تک نبی کو مار دیا. ایک سوال کیا بشر نے, وہی سوال کیا نبی نے. بشر کو اللہ نے خالی جواب دیا, نبی کو خود مار کے دکھلایا. یہی سوال کیا امام نے جو ابراہیم علیہ السلام نے. اس قال, یاد کیجیے اس وقت کو کہ ابراہیم نے کہا کہ ارینی کیف تحیی الموتى, اور کہا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا.
اللہ نے کہا خود کر لو. یہ بھی محدود امامت ہے, میں محدود بتاتا ہوں. اللہم صلی اللہ نے کہا قال اولم تؤمن, ایمان نہیں ہے کیا؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی, ایمان تو ہے, میں چاہتا ہوں اطمینان بھی آ جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر, اللہ نے کہا خود کر لو. ہم کیا کریں گے, تم خود کر لو. 4 پرندے لو, فصرهن الیک, ان سے مانوس ہو جاؤ. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, ان کو اس کو ذبح کر دو اور ان کو 4 پہاڑوں پر رکھ دو. اور ثم ادعوهن یاتینک سعی, تم خود ہی بلا لو. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم, تو تم یاد رکھو کہ اللہ صاحب عزت بھی ہے, صاحب حکمت بھی ہے. بشر نے ایک سوال کیا, اللہ نے کہا کہ ہم کر دیں گے جیسے پہلے کیا تھا. نبی نے کہا, اللہ نے کہا کہ نبی کو خود ہی مار دیا, کہا 100 سال بعد پھر کر دیا تمہیں زندہ, دیکھ لو ایسے. امام نے پوچھا, امام کو اللہ نے کہا کہ تم خود کر لو یہ کام. وہ جو امام ہے نا, ابراہیم انسانوں کے امام ہے, عالمین کے نہیں. جو انسانوں کے امام ہے اللہ نے ان سے خود زندہ کروا دی. جو اللہ نے خود زندہ کرنا, ایک منزل پہ لے جا رہا ہوں, اللہ نے خود زندہ کروا دی. ابراہیم علیہ السلام نے کس کو زندہ کیا دوبارہ؟ وہ پرندے کے جو خود حیوان تھے انہیں کو زندہ کیا. ایک ہے امامت مطلقہ, واہ واہ واہ, وہ پہلے سے جاندار کو زندہ نہیں کرے گا, وہ جماعت کو زندہ کرے گا. شیر کو اشارہ کرے گا, تعلیم کا شیر زندہ ہو کر آ جائے. چاہے علی ابن موسیٰ رضا ہو, صادق خان محمد ہو, یا امام حسن عسکری ہو, یا امام علی رضی علیہ السلام. جس کی امامت مطلق ہے نا, اللہ نے کہا کہ تمہیں کسی جاندار کو جو مر چکا ہو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ تو جماعت کو کر دیں. رسول کے ہاتھ میں کنکری آئی کی تسبیح پڑھنے لگے, ہے جماعت میں سے ذکر کر رہی ہے اللہ کا, ہے قالین کا شعر. اگر امامت مطلقہ اشارہ کر دیں, اس باتوں کو اتنی آسانی سے نہ سنیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ جب ہم خلقت کا مطالعہ کرتے ہیں نا, تو پہلے خاک ہے, اس کے بعد نطفہ ہے, پھر علقہ ہے, پھر مضغہ ہے, پھر ہڈیاں ہے, پھر گوشت ہے, اس کے بعد روح ہے. یہ ایک لمحے میں امامت نے سارا مرحلہ طے کروا دیا. کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. وہ جو جمادات میں سے ہے وہ خاک بنا ہوگا, تو پھر نطفہ, تو پھر علقہ, تو پھر مضغہ, تو پھر ہڈیاں, تو پھر گوشت. ایک اشارہ کیا, سب ہو کر آ گیا واپس. اور یاد رکھیے گا, مولا نے اسے خالی وجود نہیں دیا, وجود کے ساتھ شعور بھی دیا کہ کسے کھانا ہے. یہ امامت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے بھی بلند نبوت خاصہ. اس سے بھی بلند نبوت خاصہ. سبحان اللہ. انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ہوں. تو اشارہ کیا, اس کو وجود بھی دیا, وجود کے ساتھ شعور بھی دیا. وجود کے ساتھ شعور بھی دیا. شعور یہ دیا, مولانا نے کیا فرمایا, یا عدو اللہ خذ عدو اللہ, یا اسد اللہ خذ عدو اللہ. اے اللہ کے شیر, دشمن خدا کو کھا جا. امام نے بتایا نہیں تھا کہ دسترخوان پہ کون دشمن خدا بیٹھا ہوا ہے. وجود بھی دیا, شعور بھی دیا, اور دشمن خدا کو کھا بھی لیا. اس کے بعد اس حیوان کو دوبارہ جماعت بنا دیا امام نے. دوبارہ اشارہ کیا وہ شیر خالد. یہ امامت مطلقہ سمجھ میں آ رہی ہے. یہ حضور اکرم نے فرمایا کہ یا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. پہچان سکتا ہی نہیں, کسی میں لیاقت ہی نہیں. اور ان سب سے بلند میں نے کہا وہ خاص نبوت کہ جس خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پورے نظام کو خلق کیا. البتہ یہ نبوت بھی وہ ہے کہ حضور نے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا. اب آپ کی خدمت میں اشارہ ہی کافی ہے, میرے خیال میں آپ باتوں کو سمجھ لیں. کتاب الکافی کی حدیث ہے, ابو ہارون آئے صادق علیہ محمد کا, امام کے ساتھ ہی کچھ دنوں سے نہیں آئے تھے امام کے پاس. امام نے کہا کئی دنوں سے آئے نہیں تھے, خیریت تھا. مولا اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے تو اس کی امور میں مصروف تھا. انہوں نے کہا کیا نام رکھا؟ صادق علیہ محمد کا فرمانے کہ جب بیٹا
پیدا ہو 7 دن تک محمد کے نام سے پکارو فقط، مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ اگر تم چاہو تو نام کو بدل دو اور چاہو تو اسی نام کو رکھو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روایت ہے کہ انا استحی ان اعذبک وانت سمیع حبیب، میں قیامت کے دن حیا کروں گا اس شخص کو عذاب دینے پر کہ جس کا نام میرے حبیب کے نام پر، یہ نام محمد کا احترام ہے، سبحان اللہ سبحان بات محمد کی بات ہے۔ عجب ہے اس میں محمد صلوات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام علیہ السلام جیسے ہوتا ہے کہ کبھی آپ راحت بیٹھے ہوتے ہیں، امام فوراً دو زانوں ہو کر بیٹھے، اسم آیا تھا حضور مکرم اور جھکے کا محمد 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 محمد۔ کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ امام احترام سے سر کو جھکاتے جھکاتے اتنا کہ بس سجدے سے تھوڑا اوپر تھے، اتنا محمد 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 کہتے ہیں جھکے۔ اور اس کے بعد امام نے ابو ہارون سے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو اس کا احترام رکھنا، اس لیے تم نام محمد رکھا ہے تو پھر اپنے بیٹے کا احترام بھی رکھنا۔ بالکل ایسی ہی روایت آتی ہے سید اسلام اللہ کے نام میں، بالکل ایسی روایت جس کو بیٹی عطا ہوئی تھی۔ امام نے پوچھا کیا نام رکھا، اس نے کہا فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ امام نے کہا کہ نام کا احترام رکھنا، بیٹی کا احترام رکھنا، یہی فاطمہ تو بذت منی رسالت کا ٹکڑا، جو رسول اللہ کا احترام ہے وہی فاطمہ تو زہرا سے۔ تو یہ وہ اسم کا احترام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں حیا کرتا ہوں، ہاں سوائے اس کے کہ کسی پر حق الناس ہو، کسی پر حق الناس ہو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ حق الناس تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر حق اللہ ہے اور نام محمد ہے، بارہ اسے زندگی گزاری کہ میں صراط مستقیم پر ہوں لیکن جان کو غلطی کوتاہی ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں کہ نام محمد ہے اور میں اسے جہنم میں بھیجوں۔ اس میں محمد کا احترام ہے۔ بس میں مختصراً عرض کروں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ حضور مکرم آپ جانتے ہیں یتیم متولد ہوئے تھے، باپ دنیا سے حضور کے حضرت عبداللہ علیہ السلام جا چکے تھے، علم یجد کا یتیم ہے، آپ یتیم تھے تو میں نے پالا۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا پورے قرآن میں اللہ نے کسی کافر کے عمل کو تو اپنا عمل کہا نہیں، تو ابو طالب سب سے بڑا موحد تھے کہ اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل کیا۔ تقریباً 6 سال بعد ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور فقر میں پھر زندگی گزاری، وہ وجدک عائلاً فاغنیٰ، آپ کے اندر سے تو میں نے آپ کو غنی بنایا۔ 4 پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی عظمت والی وہ سب سے بلندیاں تھیں جو ہم نے اپنے حبیب کو عطا کی، عظیم کے لفظ کے ساتھ، انک لعلی خلق عظیم، جانتے ہیں سورہ حجر میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ایک ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا کیا، ایک قرآن عظیم عطا کیا، ایک فضل عظیم عطا کیا، ایک ملک عظیم عطا کیا۔ یہ دونوں سورہ نساء میں ہیں، فضل عظیم بھی اور ملک عظیم بھی۔ تو حضور کو ان کی شخصیت کے اعتبار سے اخلاق عظیم عطا کیا، نصاب کے اعتبار سے قرآن عظیم عطا کیا، اور ان پر خاص لطف کے اعتبار سے فضل عظیم عطا کیا، اور پھر ملک عظیم عطا کیا، یعنی وہ قدرت مصطفیٰ کا اظہار ہے، عالی ترین اظہار کہ امام معصوم نے فرمایا کہ جو ملک عظیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوقات پر ہماری اطاعت کو واجب کیا، یہ ہے ملک عظیم جو اور کسی کو عطا نہیں ہوا، صرف ہمارے خاندان کو عطا ہوا۔ ایک روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور بس اس روایت کو پیش کر کے بات کو تمام کر دوں گا کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے پوچھا اپنے نانا کے بارے میں اپنے بابا سے۔ اس روایت کو آپ محسوس کیجیے، سوال پوچھ رہے امام حسین علیہ السلام، پوچھ رہے رسول اللہ کے بارے میں، پوچھ رہے علی مرتضیٰ سے کہ میرے نانا کے اخلاق بتائیے گا۔ یہ روایت وہ ہے کہ جو شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں لکھی، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا، اور بہار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا عن مدخل رسول اللہ، کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر میں آتے تھے تو نانا کیسے ہوتے تھے؟ دیکھیں اب نواسا تو خود ہی جانتا ہے، حسین کو ملنی والا تو خود جانے مصطفیٰ، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں اپنے بابا سے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں طریقہ رہا ہے، جیسے امیر المومنین نے کبھی رسول اللہ کے سامنے سرونی نہیں کہا، جبکہ خود علی جانتے ہیں لیکن سرونی نہیں کہا، پھر سے براتے تھے۔ ایک مرتبہ میں ایک بات بتا سکتے کہ رسول اللہ کے سامنے علی نے سرونی کہہ دیا کسی کو، جب رسول اللہ ہے تو ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بہت خوب۔ اسی خاطر ہے کہ آپ کو کوئی ایک خطبہ خود اب عبداللہ حسین کا نہیں ملے گا امام حسن کی زندگی میں۔ امام حسن کے ہوتے امام حسین کا آپ کو کوئی خطبہ نہیں ملے گا۔
تو اب آپ جنرل حسین پوچھ رہے ہیں اپنے بابا سے یہ حفظ بناتے ہوئے، جبکہ وہ خود ہی وہ ہیں کہ یہ تو ایک ہی نور ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ انمت خضر رسول اللہ جب گھر میں تشریف لاتے تھے نا نانا تو کیسے وقت گزارتے تھے. دیکھیں یہ چونکہ ہمارے لیے ہدایت کا پہلو اس میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں بسم اللہ کہ مولا علی علیہ السلام نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے کو بیان کیا کہ گھریلو زندگی کیسی تھی، گھر سے باہر جاتے تو کیسے ہوتے تھے، کسی مجلس میں بیٹھے تھے تو کیسے ہوتے تھے. یہ سوال کیا بار بار امام حسین علیہ السلام کہ کیا کرتے تھے نانا. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کے نانا گھر میں تشریف لاتے تھے تو 3 حصوں میں اپنے وقت کو تقسیم کرتے تھے گھر کے، جزء للہ و جزء لأہلہ و جزء لنفسہ. واہ 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 واہ. ایک حصہ اللہ کے لیے، ان کی زندگی کا لمحہ بہ لمحہ اللہ کے لیے آپ جانتے ہیں، لیکن یہ خاص عبادت خدا اس سے مراد ہے. ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اپنے آپ کے لیے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے. سبحان اللہ سبحان یہ 3 وقت اللہ. میں تقسیم کر دیتے تھے. ایک وقت تھا جو حضور مکرم مناجات میں مصروف رہتے تھے، ایک وقت تھا کہ جب خود اپنے آپ کے لیے کیا حضور کی زندگی کے آپ کو سیرت میں ملے گا مثلا تو ناخن تراشنا، ظاہر طور پر خاص طرح سے نظافت کرنا، خضاب لگانا، تو اپنے لیے بھی حضور مکرم ایک وقت رکھتے تھے. اور ایک وقت تھا اپنی فیملی کے لیے. اور پھر امیر المومنین حضرت جملہ کا فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کام پیش آ جاتا کہ جو غیر متوقع تھا، مثلا کوئی ملنے کے لیے آ گیا، اب اس کے لیے وقت دینا ہے تو فرمایا کہ اپنے حصے سے کم کرتے تھے، لیکن اہل و عیال کے حصے سے کم نہیں کرتے. سبحان اللہ اظہار الحسن کامل میں نے نہیں سنی آپ کی بات سے. اب اس کو 3 خے اس سے آپ یاد رکھ لیں گے، خود کے لیے، خدا کے لیے، سبحان اللہ اور خانوادے کے لیے. سبحان اللہ. اس سے آپ کو یاد رکھنا کہ 3 اوقات میں رسول اللہ اپنے وقت کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، بہت زیادہ اہم بات ہے کہ بعض مرتبہ تو کچھ پیرنٹس بالخصوص جو والد ہیں وہ اتنے زیادہ لا تعلق ہوتے ہیں اپنے بچوں سے. یعنی آپ پوچھ لیجیے کہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں، اس کو پتا نہیں ہوگا. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا بیٹا کون سی کلاس میں، اس لیے وہ اتنا لا تعلق ہے زندگی سے، وہ صرف اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کما کے دے دینا بس. تو یہ جو لا تعلقی ہے نا، اس وجہ سے پھر وہ بانڈنگ نہیں ہو پاتی. تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس انداز سے اظہار فرماتے تھے. اپنی ازواج کے ساتھ جب گفتگو کرتے تھے کہتے تھے کلیمی نہیں، مجھ سے بات کرو. اچھا یہ گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، یہ عرشی نہیں ہوتی تھی، فرشی ہوتی تھی. وہاں کوئی گفتگو یعنی پنجتن سے کوئی عرشی گفتگو ہو سکتی ہے. حدیث کے ساتھ وہاں سے نا کہ آسمانوں میں گفتگو تو فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہو سکتی ہے، یا علی سے ہو سکتی ہے، حسن حسین سے ہو سکتی ہے، جن سے جو معیار تھا صرف گفتگو ہو جاتی تھی، کوئی عرش کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی تھی. کیا کہنے اپنے مل کے سلوات بھیجے نام ہے رسول اللہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں چاہتا ہوں اس گفتگو سے، اس بیٹھک سے کچھ امور کو سیکھ کے جائیں. تو ایک خود یہ گفتگو کے 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور گھر کے لیے جو اچھا لباس نہ پہنے، یعنی اپنے آپ کو صاف نہ رکھے، حضور سے ناراض ہوتے تھے. سبحان اللہ. ایک شخص کا جس کا کام تھا چوپانی. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ جانوروں کو سنبھال رہا ہے اور وہ بھی خاص اس زمانے میں، تو اس کے جسم پر، اس کے لباس پر اس کے سارے آثار ہیں. جب وہ شام کو گھر واپس جا رہا ہے تو حضور مکرم نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ اپنے گھر واپس جا رہا ہے. حضور نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا گھر جا رہا ہے. حضور نے کہا کہ علیہ السلام کا ثوب احسن، کوئی اچھا اور لباس نہیں ہے تمہارے پاس کہ پہن کے جاؤ. کہ یا رسول اللہ وہ ایک لباس ہے بھی جو گھر میں. حضور مکرم نے کہا کہ لباس کو ساتھ لایا کرو، یعنی اپنے کام کا لباس الگ رکھو. یہ آج کی بات نہیں خالی کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کے جو کام کا لباس ہے وہ الگ ہو، اس کو گھر تشریف لے جائیں تو ایک لباس الگ ہو، یونیفارم الگ ہو، ٹھیک ہے نا اس طرح سے. تو حضور نے کہا کہ تمہارے کو اچھا لباس نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ ہے تو صحیح لباس لیکن وہ گھر میں. حضور نے کہا وہ لے کر آنا، اور جب کل جانا گھر پر تو لباس بدل کر، شستشو کر کے اپنے آپ کو لباس بدل کر پھر جانا. اچھا اگلے دن حضور مکرم نے دیکھا کہ وہ پھر شخص جا رہا ہے اور اس نے اچھا لباس پہنا ہے. حضور کی نصیحت پر عمل کیا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ ہاں ھذا ثوب حسن، یہ اچھا لباس ہے. اس میں حضور نے ایک جملہ کہا، ضرب اللہ عنقک، اللہ تیری گردن کو مارے. اس نے کہا رسول اللہ میں نے آپ کی بات پر عمل کیا، آپ کہہ رہے اللہ میری گردن کو مارے. تو حضور مزاح بھی فرماتے تھے.
حضور نے کہا نہیں پورا جملہ تم درمیان میں کیوں روک دیا, پورا جملہ تھوڑی ہوا. ضرب اللہ عنقا فی سبیلی, اللہ تیری گردن کو مار دے اپنے راستے میں نے تجھے شہادت کا رتبہ دیا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک بلکہ صلوات بھیجے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب خدا ختم الانبیاء السلام اللہم صل علی باقی معاملات بعد میں ڈسکس کر لیجیے گا, پہلے گفتگو ہو جائے انشاءاللہ. حضور مکرم خود یہ کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ حضور کی غذا سے زیادہ خرچہ ان کے عطر کا تھا. میں چاہتا ہوں کہ سیرت رسول کے کچھ گوشت جشن ثابت ہیں کہ حضور کی غذا سے زیادہ وہ خرچ کرتے تھے اپنے عطر پر. اور مدینہ میں خاتون عطر فروش تھی کہ جو بہترین اپنے زمانے کا عطر بیچا کرتی تھی. تو حضور مکرم کو کہہ کے رکھا ہوتا, ان کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے, حولہ طارہ ان کا نام تھا. تو حضور مکرم کو کہہ کے رکھا ہوا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نیا عطر آیا, نیا عطر بناؤ تم, تو سب سے پہلے مجھے فروخت کرنے کے لیے آنا. تو خاتون آتی تھی حضور مکرم کے پاس, حضور مکرم اس سے وہ عطر لیتے تھے. یعنی 5ویں امام کی زندگی میں ہے, 8ویں امام کی زندگی میں ہے کہ بہترین عطر استعمال کرتے تھے. سبحان اللہ. كأنها رائحة جدي رسول الله ایک بار میرے ساتھ بھی پیش آئی, بیان کیا, گئے ایک جگہ, ایک مومن اوورسیز کہیں پر, تو پرفیوم کی دکان تھی, مومن ہمیں لے کر کے انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ پرفیوم آپ کے لیے. میں نے کہا کہ اس کی جو قیمت ہے, کہا نہیں مطلب قیمت نہیں ہے ویسے ہی. میں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی قیمت. کہا نہیں بس مولانا صاحب آپ ایسی حدیثیں بیان کرتے رہتا کہ ہمارا بزنس سیکھتا ہے. قیمت کوئی نہیں, مطلب ایسی حدیثیں بھی سے کہتے ہیں کہ ادھر استعمال کرنے کا کتنا ثواب ہے. محمد تو یہ خود زندگی کے طریقہ اور آداب میں سے توجہ رکھیے گا. ایک وقت ہے اپنے لیے, ایک وقت ہے خاص خدا کے لیے. میں نے کہا زندگی کا لمحہ خدا کے لیے, لیکن جو خدا کے لیے خاص یعنی خود خاص کو عبادت کے جو مناجات کے جو اوقات ہوتے ہیں نا, وہ اپنے خاص وقت کو رکھتے تھے. تو حضور کی دعا حضرت ام سلمہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات میں بیدار ہوں, میں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے میں نہیں ہیں اور وہ خاص گوشے میں جا کر مناجات کر رہے ہیں, 4 فقرے کر رہے ہیں. توجہ کیجیے, کائنات کا رسول رب سے مناجات کرتے ہوئے. عجب یہ جملے ہیں. بہرحال حضور مکرم نے تعلیم بھی اس طرح سے دی ہے. فرمایا کہ خدایا وہ گناہ جو اب تک میں نے نہیں کیا تو توفیق دے کہ کبھی بھی انجام نہ دوں. کتنا بہترین جملہ ہمارے لیے. آمین. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم نے کیا, شراب نہیں پی انشاءاللہ ہم نے سے کسی نے. یہ دعا ہے کہ پروردگار جو گناہ نہیں کیے کبھی بھی زندگی میں انجام نہ دوں. انشاءاللہ اللہ کا رحمی نہیں کیا, انشاءاللہ نعوذ باللہ من ذالک فعل حرام نہیں کیا. تو پروردگار جو گناہ میں نے نہیں کیے نا وہ کبھی مجھے توفیق دے کہ میں کبھی بھی نہ کروں. پہلی مناجات یہ کرتے تھے حضور مکرم. وہ نعمتیں, اور حضور مکرم میں نے کہا عصمت مصطفیٰ کی منزل پر ہے. دوسرا یہ کہ وہ نعمتیں جو تو نے پروردگار مجھے دی ہیں, مناجات کر رہے ہیں, انہیں آخری عمر تک باقی رکھ, سبحان اللہ, چھین نہ لینا. میں آپ کو دعا عرفہ کا جملہ سناؤں. دعا عرفہ میں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدایا مجھے اپنے اعضاء کا وارث نہ بنا, میرے اعضاء کو میرا وارث. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے اپنے اعضاء کا وارث نہ بنا. اس کا کیا مطلب انٹرپریٹیشن ہے؟ دیکھیں کسی کے والد دنیا سے چلے گئے, وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ وارث ہو گیا اس کا. تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اعضاء کو خدایا مجھے اپنے اعضاء کا وارث نہ بنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تو ہوں اور میری آنکھ چلی جائے گا تو وہ چلی گئی, اس کا وارث کون ہے؟ میں. مجھے میرے اعضاء کا وارث نہ بنا, میرے اعضاء کو میرا وارث بنا. یعنی میں دنیا سے چلے جاؤں, وہ سید صالح پتہ نہیں کتنا کہ خدایا مجھے اپنے اعضاء کا وارث نہ بنا. یعنی اگر ہاتھ چلا گیا, پیر چلا گیا, اب میں چلنے کے قابل نہیں رہا,
تو یہ چلا گیا دنیا سے، یا اس دنیا سے، یعنی چلا گیا کا مطلب ہے کہ بیکار ہو گیا، اس کا وارث میں ہوں، یہ نہ کر، میں دنیا سے چلا جاؤں میرے اعضا سے ہی چلا جاؤں، میرے اعضا میرے وارث بنے، میں اپنے اعضا کا وارث حسین جد الحسین علیہ السلام صلوات. تیسرا حضور مکرم نے فرمایا کہ مناجات کر رہے ہیں حضور اور حضرت ام سلمہ دیکھ رہی کہ مجھے دشمنوں کی شماتت میں مبتلا نہ کر، کہ گویا حضور مکرم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب دشمن سب کو شتم کرے، اچھا لیکن حضور مکرم پر تو ہوا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور کو کاہن کہا گیا، حضور کو ساحر کہا گیا، حضور کو بیجا شاعر کہا گیا، حضور کو عطا مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ. تو یہ شماتت تو ہو رہی کہ پروردگار مجھے میرے دشمنوں کی شماتت تو دشمن کریں گے اور وہ ان کا کام ہے، لیکن ایسی شماتت میری آبرو نہ چلی جائے، آبرو کو باقی رکھ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور مکرم کے اہتمام کیا کہ وہ کچھ بھی کہتا رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آبرو کو باقی رکھا. پھر اس کے بعد حضور نے کہا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. یہ چوتھی مناجات ہے جس کو میں نے ابھی پڑھی کہ پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑ. سبحان اللہ. جیسے ہی حضور مکرم نے 4 مناجات ختم کی، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ تو خود نبی ہیں، آپ کے وسیلے سے تو دوسروں کو جنت ملتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ایک لمحے کے برابر بھی اپنے حال پہ چھوڑ دے؟ تو حضور مکرم نے جملہ کہا میرے بھائی یونس کو اللہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ پہ چھوڑا تھا، مچھلی کی شکل میں گئے تھے، ایک لمحے کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھ پہ چھوڑا تھا، تو یہ حال ہوا تھا. تو اب حضور مکرم دیکھیں اس طرح سے دعا کر کے بہت سے امور کو سکھلاتے تھے. بے شک. سبحان اللہ. یہ سوال کیا امام حسین نے کہ بابا یہ بتائیے گھر میں کیسے تھے؟ واضح ہو گیا. ایک حصہ اللہ سے مناجات کے لیے رکھتے تھے، ایک اپنے آپ کے لیے رکھتے تھے، اور ایک خانوادے کے لیے. اب عبداللہ علیہ نے پوچھا وعن مخرج، یہ بتائیے گا کہ جب باہر جاتے تھے نانا تو کیسے ہوتے؟ فرمایا کہ کان یخزن لسانہ الا عما یعنی، جب باہر جاتے تھے نا تو وہ خود خازن لسان ہوتے تھے، یعنی اپنی زبان پر اتنا خازن خزانہ دار تھے سبحان اللہ. کہ وہ بے معنی گفتگو کرتی نہیں تھی. کلام سناؤں آپ کو لطف آئے گا. اور نے کہا طوبیٰ، کیا ہی خوشخبری ہو اس کے لیے. جب علی کہتا ہے خوشخبری، کوئی موٹیویشن اسپیکر نہیں کہہ رہی ہے. طوبیٰ، کیا ہی خوش نصیب ہے وہ کہ جو اپنے مال کا اضافی روک لے، اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے، اور اپنی زبان کا اضافی روک لے. سبحان اللہ. حامل کے سلام کے غلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. کتنے بہترین ہیں اس ایک جملے میں. یقین فرمائیں پوری نصیحت ہے. یوزولی ہم اپنے مال کا اضافی روک کے رکھتے ہیں، اپنے زبان کا اضافی چھوڑ کے رکھتے ہیں. کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان اور سعادت مند ہے وہ انسان کے جو مال کا اضافی وہ چھوڑ دے دوسروں کے، جو زبان کا اضافی وہ روک لے اپنے آپ کے لیے. تو حضور مکرم یہ کیا کرتے تھے. خود اب عبداللہ حسین کو جواب دیا مولا علیہ السلام نے، فرمایا کہ یؤلفہم ولا ینفرہم. اللہ اکبر، کتنا دور ہے سیرت رسول سے. کہ جب بھی وہ باہر کہیں جاتے تھے نا، کسی مقام پر لوگوں میں ہوتے تھے، کوشش کرتے تھے زیادہ سے زیادہ الفت ہو جائے. یؤلفہم ولا ینفرہم، نفرت نہ واپس. سبحان اللہ. مکمل حضور کی صحیح ہوتی تھی کہ الفت ہی ہو، نفرت نہ ہو. سبحان اللہ. پھر کہتے تھے، حضور نے کہا کہ پوچھا تو مولا علی نے کہا کہ یکرم کل کریم کل قوم، اور اگر کسی بھی قوم کا کوئی بڑا آ جاتا تھا چاہے مسلمان نہ بھی، اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ اپنی قوم کا بڑا ہے اس لیے عزت کرتے تھے. جیسے حاتم تائی، وہ مسلمان نہیں بنا، سخی تھا بہت، تو اس کی بیٹی گرفتار ہو گئی تھی. تو حضور مکرم کو اس نے دیکھا حضور کے زمانے میں، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ حاتم تائی کا جو اولاد تھے وہ پھر مسلمان ہوئی، کہ یا رسول اللہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں. حضور نے کہا خلو سبیلا، چھوڑو. فإن أباها رجل کریم، اس کا جو باپ تھا کریم، احترام رکھو، چھوڑو. سبحان اللہ. کیا کہیں، یہ وہ سیرت رسول کے پہلو ہیں کہ جس پر ہم بھول چکے ہیں. قبیلہ یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ سردار تھا، حضور کو تھریٹ کیا کرتا تھا، بار بڑا دشمن تھا، اور اس کی فائنینشیل پوزیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ مکہ میں گندم ایکسپورٹ کرتا تھا. تو ایک مرتبہ جنگ میں گرفتار ہو گیا اور
کچھ لوگ آئے, انہوں نے ستون سے باندھ دیا مسجد کی. رسول اللہ آئے, دیکھا مسجد میں ستون سے بندھا ہوا ہے. اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں پھر تجھ سے بات کرتا ہوں. اس میں ایک مسئلہ ہے, کیا وہ سوچ رہا ہے کہ کائنات کے رسول کیا کریں گے. بزرگوں کا نماز پڑھ کر آئے اس کے پاس, کہا کہ 3 کام ممکن ہے تیرے ساتھ, یا تو تجھے قتل کر دیا جائے چونکہ تو نے بار بار قتل کی دھمکی دی تھی, اور اس نے کہا آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اختیار ہے, آپ کی مرضی ہے. دوسرا کام یہ کہ غنیمت لے لیں کچھ اور تجھے واپس کر دیں. تو بہت سارے آس پاس نے کہا یا رسول اللہ یہی کر لیں. تیسرے اسٹیپ پہ جائے نا بس یہی غربت بہت زیادہ تھی. صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے کر غنی اور مالدار اور اپنی امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ الزہرا کی میں اسلام علیہ السلام تو حضور کا طریقہ باہر جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ امیر اسلام نے بیان فرمایا کہ چاہتے تھے کہ الفت رہے, نفرت نہ ہو. اپنی زبان کے لیے ایسے احتیاط سے بات کرتے تھے کہ اس وجہ سے کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو. یعنی بے معنی بات بھی حضور مکرم ظاہر کی زبان صادق نہیں ہوتی تھی. اور پھر حضور کا جو طریقہ تھا کہ ہر قوم کے بڑے کا احترام رکھتے تھے. حضور نے کہا کہ تیسرا ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے, وہ کہ تجھے آزاد کر دیا جائے. اس نے کہا کہ آپ پھر کریں گے اگر آپ یہ کرتے ہیں. حضور مکرم نے اس کی رسیاں کھول دو جانے تو سبحان اللہ. جیسے وہ گیا باہر مسجد سے نکلا, اپنے چہرے کو دھویا, واپس آیا, کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق یہ ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھا جائے. سبحان اللہ. یہ وہی شخص ہے کہ بعد میں مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس کو قتل اسی شخص نے کیا تھا. واہ واہ. اللہ نے اس کو ایک سعادت بھی عطا کی. عظمت صاحب خلق عظیم صلوات. ایک اور طریقہ, جب گھر سے باہر ہوتے تھے تو اگر کوئی کئی دنوں سے نظر نہیں آیا ہوتا تھا تو حضور اس کے لیے پوچھتے تھے کہ وہ کہاں ہے, خیریت سے ہے, نہیں ہے, کیوں اتنے دنوں سے نظر نہیں آیا. یعنی یہ کتنے بہترین اخلاق ہیں حضور مکرم کے. اس کے بعد پوری بات نہیں پڑھ سکتا, وقت تمام ہو رہا ہے. فسألت عن مجلسی, کہ اچھا بابا یہ بتائیے کہ جب نانا کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی, چاہے میٹنگ ہے, چاہے برتھ ڈے ہے, چاہے شادی ہے, چاہے کوئی مذہبی مجلس ہے, کہیں گپ شپ ہے, دوستوں کی طرح بیٹھے, کوئی بھی مجلس ہے نا بیٹھک, اس میں رسول اللہ کیسے ہوتے تھے؟ اہم سوال ہے نا یہ. مولا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ اکبر. فرمایا کہ مجلس ہو, ان کا جو بیٹھنا تھا نا, مجلس حلم و حیاء و صدق. ایک تو اس میں حلم ہوتا تھا, برداشت ہوتی تھی. حضور مکرم کا حلم ایسا تھا, کسی کو صریح غلطی کرتے ہوئے نا, جو واقعی صریح غلطی دیکھتے تھے, اس کو ایک بڑے خاص انداز سے نصیحت کرتے تھے. سبحان اللہ. مثلا ایک شخص تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے حضور کے سامنے اور باتیں بھی کر رہا ہے نماز کے دوران. اتنے مسائل نہیں پتا ہوتے تھے, جہالت. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے دوران میں کسی اور سے بات نہیں کر سکتا, تو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا وہ اٹھا لینا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کوئی آیا علی سے تو کی السلام علیکم ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو باتیں بھی کرتا جا رہا ہے اور نماز بھی پڑھتا جا رہا ہے. تو حضور مکرم نے یعنی اسے ڈانٹ کے نہیں کیا کہتا ماشاء اللہ کیا کرو تم نماز کا کیا مذاق اڑا دو. اس نے اپنے حساب سے نماز پوری پڑھ لی جیسے اس کو پڑھنی. اس نے اس کو بلایا کہ دیکھو نماز 3 چیزوں کا نام ہے, قرآن, ذکر اور دعا. بس اتنا کا حضور ہے. یعنی وہ خود سمجھ جائے کہ یا نماز کو قرآن پڑھو, یا ذکر کرو, یا دعا کرو, کلام نہ کرو. یہ طریقہ تھا حضور کا نصیحت کرنا. سبحان اللہ. مجلس و حلم. تو حضور کی جو مجلس تھی نا وہ حلم تھی, حلم کے ساتھ. مجلس و حلم وہ حیا ہے, اور حیا کے ساتھ. کتنی مرتبہ اب جو گپ شپ ہے وہ بے حیائی کے ساتھ ہے. بہت زیادہ بڑھ گئے. ہر طرح کے رقیق جملے, ہر طرح کی بےہودہ گفتگو. بہت سی بیٹھکوں کا کام ہی خالی ہے. نہیں. اور جب ایک مرتبہ حیا ختم ہو جائے نا, دین لمن لا حیا, حیا ختم ہو گئی, اس کا دین ختم ہو جاتا ہے. اس خاطر ہے کہ جو سب سے زیادہ پہلا حملہ ہوتا ہے
اسلامی کلچر میں وہ حیا کا ہوتا ہے، بے حیائی اتنا زیادہ اس کو عام کر دو، اتنا یعنی اس کے لیے انسینسیٹیو ہو جائے آدمی. فرمایا کہ مجلس حیا حضور مکرم اگر مزاح بھی کرتے تھے، میں نے کہا تو اس میں کسی کی عزت پامال نہیں ہوتی تھی. بے شک. ایک مرتبہ جنگ کی بات ہے کہ ایک شخص تھا، حضور مکرم کا ایک صحابی تھا، جنگ میں ظاہر کبھی کبھی طولانی جنگ ہوتی تھی، وہ سو گیا میدان میں، خستہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا، ابھی اٹھنے والا ہے، تلواریں لے کر اس کے بعد کھڑے ہو گئے کہ جیسے اٹھے تو اب اس کو قتل کرنے لگے. جیسے وہ اٹھا تو ایک دم گھبرا گیا کہ یہ سارے دشمن میں حملہ ہو گیا تو میں مرنے والا ہوں. اور ایک دو منٹ بعد جب اس کی کیفیت تھوڑا سمجھا وہ تو کہتے لگا کے ہنسنے لگے کہ ہم تو خالی مذاق کر رہے تھے. حضور نے کہا من روع مسلمان، اس کو دیکھ کے کہا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی ڈرائے تو اللہ اسے قیامت میں ڈرائے گا. یہ مذاق نہیں، یہ صحیح نہیں کیا تم نے. کیا بات ہے. مزاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی عزت نفس سے کھیل جاؤ گے یا کسی کے لیے کسی ایسے کام کا باعث بن جاؤ گے کہ اس کے لیے خوف کا سبب بن جائے نا. یہ مزاح نہیں. مجلس حیا ہے، کیا کہنے، حیا والی مجلس ہے. وصدق و امانہ، اور سچائی اور امانت تو آپ جانتے ہیں. بات کو میں تمام کر رہا ہوں. اس لیے حضور وقت کہتے تھے کہ ایھا الناس انما انا رحمت المحتاط، ہدیے سے محتاط. اے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے رحمت کا وہ ہدیہ ہوں جو تمہارے پاس بھیجا گیا. سبحان اللہ کا ہدیہ ہوں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. بارگاہ رحمت للعالمین صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی بات کو ایک مقام پہ میں تمام کر دوں، ویسا آہستہ آہستہ. یہ جو نصیحتیں، آج بات یہ ہوئی کہ گھر میں کیسے ہوتے تھے، باہر کیسے ہوتے تھے، کسی بیٹھک میں کیسے ہوتے تھے. کبھی موقع ملا تو ذرا اور کمپلیٹ کروں گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور مکرم کی زندگی اتنے تمام تر فضائل کے باوجود بھی ایسا نہیں تھا کہ بڑی آسان تھی. خاص طور مکی کی جو زندگی کے جیسے صبح کو جب اٹھتے تھے تو ہر چیز بہت روزی روزی تھی، ایسا نہیں تھا. کتنے آوازیں کسنے والے، تماشا بنانے والے، ایک گروپ تھا پورا جس کو قرآن نے لکھا ہے انا کفیناک المستہزئین. سورہ ہجر کی آیت ہے مستہزئین. حضور کے لیے نعوذ باللہ مذاق اڑانے والوں کا ایک پورا گروپ بن گیا تھا. مکہ میں پورا گروپ بن گیا تھا کہ اس کا کام یہ تھا، بس بہت سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیں. نعوذ باللہ ہر بات میں جگل بازی کرنا، نعوذ باللہ رسول اللہ کے لیے کوئی بھی بات ہو گھما پھرا کے رسول اللہ پہ لے آنا اور مذاق اڑانا. ایک پورا گروپ اس شہر میں بن گیا کہ جس کا کام ہی خالی یہ ہے کہ وہ مذاق اڑائے رسول کا ہر بات میں. کبھی کوئی جملہ کسے، کبھی کوئی بات کہے، کبھی کوئی لفظ کہے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی انا کفیناک المستہزئین. آپ فکر نہ کریں، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ہم تبلیغ کا کام کریں، ان مذاق اڑانے والوں کے ہم کافی ہوں گے. یہ جو مذاق اڑانے والے تھے، ان کا جو لیڈر تھا ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا باپ، پھر عاص بن وائل، عمرو بن عاص کا باپ. یہ 5 یا 7 لوگوں کا پورا گروپ تھا جس کے لیے عدد میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ جہاں سے گزرے ہیں یا تو آوازیں کسیں، مجنون کہیں. میں نے کہا کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے کوئی جملہ یا ایسا کہتے ہی نہیں تھے کہ جو رسول کے مذاق سے خالی ہو. اول آخر صبح شام ان کا ایک ہی موضوع رہ گیا تھا بس کہ رسول کا مذاق اڑانا ہے، استہزاء کے درجے پر آنا، یعنی اہانت کرنی ہے. نعوذ باللہ. اب حضور مکرم نے دیکھا کہ مکہ کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں تو یہ تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے، تو حضور طائف گئے پہلے ہجرت کر کے کہ وہاں تبلیغ کر کے دیکھوں، شاید وہاں کچھ لوگ ہوں جو قبول کرنے والے. طائف پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ حال کیا تھا. سر سے پان ابو لہب، اگرچہ کہ اس میں بھی بڑے لطیف واقعات پیش آئے کہ حضور مکرم نے کچھ کرسچنز تھے، انہوں نے ایسا احترام کیا رسول کا. حضور نے ایک شخص کو پکارا کا اداس تیرا نام، عین سے. اس نے کہا یہ تو وہ نام ہے کہ جو خالی میری ماں نے رکھا تھا اور کسی کو پتا نہیں کہ آپ نے کیسے پکارا. کہا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب تیری ولادت ہونے لگی تھی نا تو تیری ماں بہت شدید تکلیف میں تھی. سبحان اللہ. کہ یہ بات بھی سوائے میرے اور میری ماں کی کسی کو معلوم نہیں. کلمہ پڑھا اس کا حضور کا. ایک شخص جس کو رحم آیا حضور پر، حضور کو غلام دیکھا تو اپنے غلام کو بھیجا، کہا پانی دے کر آ جاؤ. خالی اس شخص کو پانی دے کر آنا، بات نہیں کرنا، بات کرو گے تو پلٹ جاؤ.
وہ آیا ایسے گھبراتا بس پانی. حضور نے کہا السلام علیکم. پہلے سلام کرنا. میں میڈیا پہ گفتگو کر رہا تھا تو آپ مجھے اینکر نے پوچھا کہ یہ تو سبھی بتاتے ہیں کہ تکبر کرنا بری بات ہے, لیکن تکبر کی کوئی ریمیڈی بھی تو بتائیں, علاج کیسے ہوگا تکبر آ گیا. مجھے امیر بیان کا فرمان یاد ہے. تکبر کا علاج یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کو سلام میں پہل کرنا. چھوٹے نہیں, اسٹیٹس میں چھوٹے. سن لینا آسان ہے, شاید یہاں کا ماحول ویسا ہے بھی نہیں اتنا, لیکن فرض پاکستان میں یا کہیں اور ہمارے جو ملازم ہیں ہم خود انہیں پہلے سلام کریں, آپ کا نفس روکے گا. اگر ہم کیوں سلام کریں, وہ سلام کرے گا, پہلے ہم بڑھیں. مولانا کہ خود سلام میں پہل کرنا شروع کر دو, تکبر ٹوٹ جائے گا. حضور نے سلام کیا غلام کو, وہ غلام کے جن کی قدر و قیمت حیوان سے بھی کمتر ہوتی تھی. اس نے کہا آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ خود سے سلام کریں. سبحان اللہ. امام نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم ایک انسان ہو اللہ کی خلق کرتا, اور ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کس سرزمین سے, تم نینوا کی زمین سے. کہا میں مقام کو بھی جانتے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں سے یونس علیہ السلام میرے بھائی ہیں. اللہ اکبر. بس پاگل, میں نے آپ سے عرض کیا کہ طائف میں یہ کچھ واقعات پیش آئے, لیکن حضور واپس پلٹے کیونکہ وہاں بھی تبلیغ کا موقع نہیں تھا. اب مکہ میں مذاق کرنے والی میں بات سمیٹ رہا ہوں مقام کا. کہیں زندگی میں آپ کے لیے کوئی مشکل ڈپریشن کا وقت آ جائے نا, سخت وقت آ جائے, حضور سے بڑھ کے کسی کی سیرت ہو ہی نہیں سکتی. مکہ میں اتنی تبلیغ کے بعد جب 12 سال تقریباً گزر چکے ہیں, 100 لوگ مسلمان ہوئے بھی 12 سال میں. حضور کچھ بھی کہتے ہیں لوگ سننے کو, اکثر لوگ تیار نہیں ہیں. دیکھیں بعض مرتبہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہو اور کائنات کا سب سے بڑا خطیب ہو, وہ بھی بات کہے نا لوگ سننے کو تیار نہیں سننی بات, وہ اپنے دل میں کینہ لے کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اب حضور کیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہجرت کی نا حضور نے مدینہ, اس سے پہلے 2 سوروں کو نازل کی حضور کے قلب کی تسلی کے. ایک سورہ جن نازل کی. سورہ نمبر جو ہے نا وہ بہت آسان ہے, آپ یاد رکھیں گے 72 سورہ جن, سورہ نمبر 72. قل اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ انہو یوحی الیہ, مجھ پر وحی نازل ہوئی کہ انہو استمع نفر من الجن, کہ جنوں کی ایک قوم آئی ہے میرے پاس, اور قالو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے. سبحان اللہ. یہدی الی الرشد, وہ قرآن جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے, فآمنا بھی, تو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اللہ نے سورہ جن اس لیے نازل کیا کہ انسان آپ کی بات نہیں سن رہے نا, جن سن رہے ہیں. جن تک جو بات سننا چاہیں گے نا, جن تک ظرفیت ہوگی وہ سنیں. کیا بات ہے بھائی, سبحان. ایک 72واں سورہ نازل کیا اور ایک 12واں سورہ نازل کیا, یہ بھی عدد یاد رہے گا. 12 اور 72 وہ تھا سورہ یوسف. سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے جو سنا رہا ہوں, جو رسول اللہ نے جشن صادق کہہ رہے تو میں نے بات کر. سورہ یوسف اللہ نے اس نے نازل کیا کہ آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے یوسف تھے, ان کے تو بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا. دیکھیں کبھی انسان کو اپنے کسی کمتر مرتبے والے کے بارے میں بھی سن کر تسلی مل جاتی ہے. ضروری نہیں کہ حضور سے بولے تو کہیں نہیں, تو اللہ کس کی مثال دے گا. تو حضرت یوسف کی مثال دی اللہ کہ یوسف کو تو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا نا. تو یہ وقت گزر چکا ہے انبیاء پر, توجہ کیجیے گا. یوسف علیہ السلام, میں سمجھتا ہوں زندگی میں کم سے کم ان کے 4 سے 5 موقع ایسے ہیں کہ شاید وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتے ہوں کہ بس میری مشکل فوراً حل ہو جائے. اللہ کہہ رہے نہیں, اسی سے کوئی آگے راستہ نکل رہا. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دیکھا کنویں میں, اس وقت یوسف کی تمنا یہ ہے کہ بس میں کسی طرح جلدی سے کنویں سے باہر آ جاؤں. فطری بات ہے. اگر یوسف فوراً کنویں سے باہر آ جاتے اور بھائیوں کو پتہ چل جاتا تو بھائی چھوڑتے تھے. تو زندہ ہے تو ایکسپوز ہو چکے کہ ہم ہی نے پھینکا تھا, تو اب تو مار دو. اللہ جانتا تھا کہ آپ کا کنویں میں رہنا سخت ہے, لیکن آپ کی زندگی اسی سے جلدی ہے. ہر مشکل کا جلدی دور ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہوتی ہے. کبھی نہ دور ہونا مشکل کا یہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کنویں ہی میں رہیں, کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اگر آپ فوراً باہر آ جائیں گے نا تو بھائی آپ کو مار دیں گے. اچھا یوسف علیہ السلام کنویں میں, ایک قافلہ گزارا ہے بنو اسماعیل کا, اس نے دیکھا کہ کنویں میں ایک جوان نوجوان لے لیا, گرفتار کر, اور کہاں جا کے بیچا, بازار میں. حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں گویا نبی خدا
میری یہ حیثیت ہے کہ میں غلاموں کے بازار میں بیچا جاؤں؟ لیکن اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ یہاں جب بیچے جائیں گے تب آپ عزیز مصر بنیں گے. اس کے بغیر آپ مصر پہنچ نہیں سکتے. کہ آپ کو اس منزل سے گزرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام گزرے, وہاں بادشاہ کے محل میں پہنچے, الزام لگ گیا. الزام بھی بادشاہ کی بیوی نے لگایا. اللہ میری عزت ختم ہو رہی ہے یہاں پر, کیونکہ اس وقت تو سب بادشاہ کی بیوی پر یقین رکھ رہے ہیں, تو میری عزت ختم ہو رہی ہے یہاں پر. لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جیل میں ڈال دیا, زندان. اے یوسف آپ کو یہ مرحلہ طے کرنا پڑے گا, اس لیے کہ جب آپ زندان میں پہنچیں گے اور وہاں تعبیر خواب بتلائیں گے تو وہاں سے آپ کا وہ راستہ نکلے گا کہ آپ مصر کے بادشاہ کے مشیر بنیں گے. یہ آپ کو گزرنا پڑے گا. زندان میں چلے گئے, زندان میں چلے گئے, ایک شخص کو تعبیر خواب بتلائی. واقعات آپ کے ذہن میں تعبیر خواب بتلائی, کہا جب باہر نکلو نا تو میری بھی سفارش کر دینا. وہ شخص بھول گیا. یاد ہے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ظاہر کہ میں نے اس کو تعبیر خواب بتا کر زندان سے نکلوایا, میرا ہی نام لینا بھول گیا وہاں. لیکن اللہ کچھ اور چاہ رہا ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر اس وقت وہ آپ کا نام لے گا, سفارش کرے گا نا, بادشاہ چھوڑے گا تو بادشاہ کا احسان ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ بادشاہ پر احسان کرے, آپ کی سفارش سے چھوڑے. بادشاہ خود یہ سمجھے کہ یہ اس لائق ہے تو آپ کو گزرنا پڑے. کتنے ہی موقع ایسے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام گویا چاہ رہے ہیں کہ بس میرا معاملہ جلدی سے ہو جائے, اللہ کہہ رہے نہیں, انتظار کر. یہ سورہ نازل کی اللہ نے مصطفیٰ پر. آپ صبر کے ساتھ گزارے وقت اور پھر ہجرت کریں. کیا عجب ہجرت ہے. ہجرت میں یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 یہ ذہن میں رکھیے. سورہ انفال منصوبہ بنا رہے ہیں آپ مشرکین, اور اس منصوبے کا ذکر سورہ انفال کے نمبر 30 میں 8واں سورہ ہے. منصوبہ یہ بنا رہے ہیں کہ لیخرجوک کا, یا تو ان کو نکال دو یہاں سے مکہ سے. لیکن جب نکالیں تو مشکل یہ ہے کہ جیسے ہی کہیں جائیں گے تو وہاں پر پھر تبلیغ کرنے لگیں گے, تو وہاں بستی بن جائے گی, ہمارے خلاف اپرائزنگ ہو جائے گی. یہ نہیں کر سکتے. لیثبتوک کا, ایسا کرو گھر کے اندر نظر بند کرو, گھر سے باہر نہیں نکلنا. کتنا بھی نظر بند کرنے کوئی نہ کوئی تو ملے گا. اچھا یہ کہ نظر بند کر کے رکھو, یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ ام جمیل نے. ابو سفیان کی بہن ابو لہب کی بیوی. کیا کلر کمبینیشن ہے. تو وہ اس نے منصوبہ بنایا کہ گھر کے اندر بند کر کے رکھو. نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, نکال دو یہ بھی نہیں ہو سکتا. او لیقتلوک, قتل کرو. اب قتل کا منصوبہ بنا. اچھا جب قتل کا منصوبہ بنا ہے تو کون قتل کرے؟ ہم تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بھی قتل کیا تو علی تو نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. سیدھی بات ہے. وہ علی کے جو پتھر نہ مارنے تھے رسول کو, کیا کہنے, وہ علی کا قتل ہم کوئی کرے گا تو چھوڑ دیں گے کیا؟ یہ تو نہیں کر سکتے. اچھا 40 لوگ تھے یہاں پر, اب ان کو پتہ نہیں تھا نا, وہ سمجھتے کہ 40 لوگ ہوں گے تو علی کس کس سے لڑے گا. اب علی کا بیٹا عباس ہوئے کہ 30,000 کا لشکر سامنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تک کوئی جنگ کی نہیں معلوم. عباس علیہ السلام صلوات صلی اللہ محمد قتل کرو. 40 لوگ مل کے. ابو لہب نے ایک عجیب بات کہی, سخت ترین دشمن ہے رسول اللہ کا, لیکن بہرحال کچھ ویلیوز اس زمانے کے اعتبار سے کچھ تھیں. وہ کیا تھی؟ اجب آپ کو بات محسوس ہوئی. کہتے وہ رات کے وقت نہیں کودنا, اس لیے کہ رات کے وقت حضرت خدیجہ کی بہن کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں, جو رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرح رہتی تھیں, اور خود حضرت سیدہ سلام علیہ کہ میری بھتیجیاں, غلام نے کہا کہ میری بھتیجیاں ہوں گی اور انہوں نے حجاب نہیں کیا ہوگا. اللہ. اب دیکھیں وہ اتنا سخت کافر ہے, حجاب کروانے کے لیے جو ہے نا وہ مومن ہونا ضروری نہیں ہے, کچھ اور ہونا ضروری ہے. کہ غین سے شروع ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. لیکن اس نے کہا رات کے وقت نہیں کودنا. صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو عرب عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لیتی, اس وقت جانا. لیکن دشمن ایسا سخت ہے, کہتا ہے کہ نیند میں نہیں مارنا میرے بھتیجے کو, ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے اس کو, جگا کے مارنا. جو ہے نا کہ انہوں نے چادر کو ہٹایا, وہ کیوں ہٹایا تھا؟ تاکہ جاگیں اور پھر ماریں. اور 40 ایک ساتھ مارنا تو ایک ایک خنجر کا جو زخم ہے نا وہ لگے میرے بھتیجے کو.
اب یہ رات کے وقت آ گئے ہیں، رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیا انہوں نے، وہ گھر آج تک موجود ہے مکہ میں، اور رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیا انہوں نے اور پتھر مار رہے ہیں، دیواریں چھوٹی ہوتی تھی نا، پتھر پھینک رہے ہیں. سب سے پہلے تو رسول اللہ وہیں تھے. اب جب رسول نکلے ہیں تو اب رسول ان لوگوں کے درمیان نکلے کیسے؟ اللہ نے آیت نازل کی، اب ہاتھ میں جو ہے نا وہ خاک لیجیے، ریت لیجیے، ان کی طرف وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. پتہ نہیں چلے گا. سورہ یاسین کی آیت آپ جانتے، آپ یہ دیکھ نہیں سکیں گے. فاغشیناہم، ان کو ہم اندھا کر دیں گے. نکلے رسول اللہ. اب علی بن ابی طالب ہے، انہیں نہیں پتا کہ رسول جا چکے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اندر ہے، چادر اوڑھ کے رسول. سبحان اللہ. صبح کے وقت دھاوا بول دیا. اور ابو لہب نے یہ کہا تھا، اب اللہ ایک کام کرتا ہے، ان کی منصوبہ بندی اور اللہ کا پھر ایک کام تدبیر ہے. اسی آیت میں بھی ہے کہ یا تو نظر بند کر دو یا شہر سے نکال دو یا قتل کر دو. تو وہ یمکرو کا لفظ ہے کہ وہ مکر کرتے ہیں. یمکرونا وہ مکر کرتے ہیں، وہ یمکر اللہ، اللہ مکر کرتا ہے. اللہ مکر نہیں کرتا، تدبیر کرتا ہے. خود یہ جو لفظ ہے نا، یہ ایک ہی لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے اللہ کے لیے کسی اور معنی میں، بندوں کے لیے کسی اور معنی میں. ذہن رکھیے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے. ایک لفظ ہے جو الگ الگ استعمال ہوتا ہے الگ الگ معنی میں. سبحان اللہ. تو انہوں نے چادر ہٹائی، جیسی چادر ہٹائی تو علی کہ محمد کا نہیں، اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب میں ایک منزل پر آ گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ برات کے ذکر کے ساتھ بات تمام ہو جائے. رسول گئے، ان کے ساتھ ایک پتہ نہیں میں نے لفظ کہہ دیا، چلے کوئی نہ کوئی ہو گیا. اس میں بھی کنفیوژن ہے. ہاں، ان کو پتہ چلا کہ ارے محمد تو ہیں. اب وہ پیچھے آگے حضور مکرم اللہ کے حکم سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چھپے. مجھے اتنا بتائیے گا، آپ سے میں سوال کرتا ہوں ایک عام طرح سے، آپ یہاں تشریف فرمائیں، آپ کو یہ ڈر ہو، ایک خطرہ ہو کہ باہر آپ کے جانی دشمن کھڑے ہیں، سخت ترین جانی دشمن، لیکن محمد آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ کو ڈر لگے گا؟ سبحان اللہ. ایمان ہوگا تو ڈر نہیں لگے گا. بہت خوب. کیا کہنے. ایمان ہوگا تو ڈر نہیں لگے گا. جو مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بھی باہر کے دشمنوں سے ڈر جائے تو کافر تو ہو سکتا ہے، نائب رسول نہیں ہو سکتا. وہ دن نہ ملیں گے وہ مقدر، وہ دن نہ ملیں گے وہ مقدر نہ ملے گا. کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. اب مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. کون ملا گا؟ تو حضور مکرم نے اپنی زندگی کے سخت ایام بھی اس طرح سے گزارے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بہرحال تلک الایام نداولها بین الناس، ہم پلٹاتے رہتے ہیں ایام کو. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ گفتگو کا خلاصہ ہوا کہ حضور گھر میں کیسے تھے، حضور گھر سے باہر کیسے تھے، حضور مجلس میں کیسے تھے، حضور کا اخلاق کیسا تھا. کچھ باتیں بیان ہو گئی، حضور کی نظافت عطر کس طرح سے استعمال، کس خاص طریقے سے استعمال کرتے تھے. اور حتیٰ یہ کہ جب حضور پر سخت وقت آیا تو اللہ نے تسلی دی سورہ جن، سورہ یوسف کو بھیج کر، اور اس کا حضور مکرم نے ہجرت فرمائی بمعاونت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ہر فہم سے بالا ہے، یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے، جاگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، ان کی آل کو ہم سے راضی فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ آل پاک کی زیارت، حضور مکرم کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے. مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ رسول اللہ کہنا نصیب فرمائے. حضرت حجت کے ظہور کا زمانہ دیکھنا ہم سب کو عطا فرمائے. مرتے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. محمد علی محمد علیہ السلام کا واسطہ اس جشن کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. یہاں سے وہاں تک حضور مکرم پر اور امیر المومنین کی محبت پر آپ جتنا عشق اور ارادت رکھتے ہیں اتنی ہی بلند تر 3 مرتبہ صلوات بھیجیں. محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.